الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ماہ مبارک کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، جس میں طاق راتوں کو شب قدر کی تلاش کی تاکید کی گئی. مختلف اقوال، بعضوں نے کہا جفت راتوں میں، بعضوں نے کہا طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا. لیلۃ القدر کی تلاش اس لیے رکھی گئی، اس کی تعین نہ ہونے میں علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ بندہ روزانہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. اگر تعین کر لی جاتی تو بندہ ایک ہی دن عبادت کر کر سال بھر عبادت سے دور ہو جاتا. اس لیے حق تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین نہیں فرمائی، بلکہ بعضوں نے لکھا سال بھر تلاش کرو، بعضوں نے لکھا پورا رمضان تلاش کرو، بعضوں نے لکھا طاق راتوں میں تلاش کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہی عمل کیا کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے، جستجو میں رہتے تھے، اور ہر رات جو ہے عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ نہ معلوم آج کی رات شب قدر ہو تاکہ وہ فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے. بندہ شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اتنی جستجو میں نہیں رہتا جتنا کہ دنیا کی تلاش میں اور دنیا کی جستجو میں رہتا ہے. اگر جو ہے حکومت کی طرف سے یا دنیا داروں کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو آدمی اس رات کو تلاش کرے گا اس کو اتنا منافع دیا جائے گا، آج جو ہے تلاش کرے گا اور جو ہے اس میں جو بھی کاروبار کرے گا اس کے منافع کو اتنا بڑھا دیا جائے گا، تو کون ہے جو کسی رات میں سو جائے اور جو ہے تجارت میں مشغول نہ ہو، بلکہ روزانہ اس امید پر کاروبار جاری رکھے گا، اپنے نیند کی، اپنے کھانے اور پینے کی اور اپنی تمام خواہشوں کی قربانی دے کر بیٹھا رہے گا کہ جو رات مجھے مل جائے تو منافع زیادہ حاصل ہو جائے اور میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزاروں. تو ہم کو آخرت کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں کہی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے ہم سب کو یہ سنائی. قرآن کریم میں اس کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی. اب یہاں جو ہے شب قدر جو سورۃ القدر ہے اس میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے. غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیلۃ القدر کی عدد کو نکالا کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. لام یا تا، لام تا، الف لام قاف دال را، یہ 9 جو ہے حروف ہیں، اور یہ 9 حروف 3 مرتبہ آئے ہیں.
تو 9 تالی 27، تو 27 رات کو شب قدر جو ہے زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، اور بعض صحابہ کرام کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن کسی نے تعین نہیں کی، بلکہ جو ہے جستجو کا حکم دیا گیا۔ تو بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو لیلۃ القدر مل جائے، اور آج جو ہے دین سے دوری ہونے کی وجہ سے بندہ جو ہے لیلۃ القدر کی جستجو میں نہیں رہتا، بلکہ مبارک راتوں میں بھی لوگوں کی دل شکنی، لوگوں کی آزاری اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے پلان اپنے دل اور دماغ میں بناتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی لعنت ہو اور نبیوں کی لعنت ہو اس پر جو لوگوں کو تکلیف دینے کا پلان اپنے دماغ میں بنائے۔ آج جو ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ کوئی رات میں اپنی بیوی کو کس طرح سے بدلہ لیا جائے، بچوں سے کس طرح بدلہ لیا جائے، رشتہ داروں سے کس طرح سے بدلہ لیا جائے، دوست اور احباب کو کس طرح سے جواب دیا جائے، یہ تمام سوچنے میں مبارک راتیں بھی گزر جاتی ہے۔ تو مومن کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات کہ ماہ مبارک میں اور لیلۃ القدر میں عبادت دور بلکہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو، پڑوس میں رہنے والا ہم سے پریشان ہو، ہمارے گھروں میں سے میوزک کی آوازیں آ رہی ہوں، نعت پاک زور زور سے بجائی جا رہی ہو، اور پڑوس میں کوئی بیمار ہو، کوئی چھوٹا بچہ ہو، ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم اپنے گھر میں جو چاہیں کریں، تم کو بولنے کی اجازت نہیں۔ تو مومن نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اپنے سوچ اور فکر سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ وقت ملا ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ گزشتہ سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مجلسوں میں شریک تھے، دعاؤں میں شریک تھے، آن لائن کے ذریعے سے جو ہے مجلسیں سنا کرتے تھے، آج وہ دنیا سے جا چکے، اب وہ عمل سے جو ہے معذور ہو گئے۔ اب ہم جو ہے زندہ ہیں، ابھی ہم جو عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی آنکھ بند ہو جائے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بتلایا گیا کہ وہاں پہنچ کر ہم تمنا کریں کہ اے اللہ ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائے، اور خون کے آنسوؤں سے رونا شروع کرے تو بھی اللہ جو ہے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اور جب جہنم کی تکلیف کو دیکھے گا تو جو ہے کہے گا اے اللہ دنیا کی گرمی سے تو بہت زیادہ خطرناک یہ گرمی ہے، دنیا کی گرمی تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، دنیا کی گرمی میں میں تیری طرف آگے نہیں بڑھتا تھا، اپنی جو ہے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کے مطابق اپنے بستر پر پڑا رہتا تھا، نمازیں ضائع ہوتی تھی، تلاوت ضائع ہوتی تھی، دعائیں ضائع ہوتی تھی، ذکر و اذکار ضائع ہوتے تھے۔ اے اللہ اب قدر معلوم ہو گئی، اب سخت گرمی کے دنوں میں بھی تجھے یاد کروں گا، اب تجھے بھول کر کبھی نہیں چلوں گا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے اب تجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ بڑی سخت پیاس لگی، دنیا میں تو گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، میری ماں مجھے شربت بنا کر دیا کرتی تھی، گھر والے میری ٹھنڈک کا انتظام کیا کرتے تھے، کوئی اے سی چلا دیتا تھا، کوئی پنکھا چلا دیتا تھا۔ اے اللہ مجھے جو ہے کچھ نہیں چاہیے، میرا حلق سوکھتا جا رہا ہے، مجھے ایک کٹورا پانی کا مل جائے تاکہ میری طبیعت کو سکون مل جائے۔ فرشتے آ کر کہیں گے اے اللہ فلانا جہنمی بڑا تکلیف میں ہے اور صرف پانی کا ایک پیالہ چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دو تو اس کو پانی کا پیالہ پیش کر دیا جائے۔ حق تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے یہ دنیا میں اپنی چاہت پر چل کر آیا ہے، میری چاہتوں کی قربانیاں، میری چاہت پر چلنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی تھی، میرے پیارے نبی کے طریقوں پر چلنے میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، آج اس کی ایک بھی نہیں سنی جائے گی، اس کو جو ہے گرمی برداشت کرنی پڑے گی، جہنم کی آگ برداشت کرنی پڑے گی۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ
اس کی آواز اب ہم سن سن کر برداشت نہیں کر سکتے، آپ کہو تو ایک پیالہ دے دیا جائے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آگ لگنے کی وجہ سے اس کے بدن پر جو پھوڑے پڑے ہیں، ان پھوڑوں میں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے اس سے پیالہ بھرو اور وہ پینے کے لیے دے دو، اگر پینا ہو تو پی لے اور نہ پینا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں اتنا بدبودار ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، دنیا کے دسترخوان پر اگر کھانے میں معمولی سی بدبو آتی تھی، یہ دسترخوان چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور دوسرا کھانا بنانے کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر آسمان سے وہ پیالہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے قیامت تک زمین پر گھاس نہ اگے، اتنا بدبودار ہوگا۔ لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، مارے پیاس کے وہ بدبودار پیالہ بھی پی جائے گا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کی آنتیں، اس کی ہوجڑی اور اس کے پیٹ کے تمام اعضاء پیچھے کے راستے سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی چاہت پر چلنے والا بنائے، من کی چاہتوں کو چھوڑ کر رب کی چاہت پر ہمیں زندگی کو لانا ہے۔ آج لوگوں کو ستاتے ستاتے، لوگوں کا دل دکھاتے دکھاتے ہماری زندگی کا اکثر حصہ ضائع ہو گیا۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو کا دل دکھانا کوئی حرج نہیں، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کا دل دکھانا کوئی حرج نہیں، باپ یہ سمجھتا ہے کہ اولاد کا دل دکھانا کوئی حرج نہیں۔ کل قیامت کے دن یہ سب حقوق العباد والے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے تقاضا کریں گے اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، مجھے بدلہ چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حق تبارک و تعالی اس کو ہٹنے نہیں دیں گے، وقفوہم انہم مسئولون، پل صراط پر اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہلے حق والوں کے حق کے بارے میں بتلاؤ، تم نے کس کس کے حق کو ضائع کیا ہے، کس کس کا حق تمہارے لیے ذمہ ادا کرنا باقی ہے، کس کے دل دکھا کر آئے ہو، کس کو ستا کر آئے ہو۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ اور ایک چھوٹی سی امیگریشن پر اگر کھڑا کر دیا جائے، بدن پر پسینے آ جاتے ہیں، اور وہ تو پل صراط پر کھڑا رکھا جائے گا، کیا حالت ہوگی تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیں۔ آج ہم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی دل شکنی، ہم نے عیادت کا طریقہ نہیں سیکھا کہ بیمار کی مزاج پرسی کس طرح سے کی جائے، اس کی عیادت کس طرح سے کی جائے۔ ہم بیمار کے پاس پہنچتے ہیں اور مایوسی والی باتیں اس کے سامنے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ اس کی جوانی کو دیکھے، کوئی کہتا ہے اللہ اس کے جوان بچوں کی طرف دیکھے، کوئی کہتا ہے اللہ اس کی جوان بیوی کی طرف دیکھے۔ مریض بیچارہ ایک تو ویسے ہی بیماری میں پریشان اور یہ مایوسی والے الفاظ سنتا ہے، اپنی آنکھوں سے زار قطار آنسو اس کے بہنے لگتے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو بیمار پرسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیمار کے پاس جاؤ، ہمت افزائی کی بات کرو اور یہ کہو عسى اللہ ان یشفیک، ان قریب اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت آ گئی، آپ کے چہرے پر بڑی تازگی ہے، آپ تو بیمار بھی معلوم نہیں ہوتے، گزشتہ کل آپ کو دیکھا تھا اور آج دیکھا، ماشاءاللہ آپ کی تندرستی میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ بس جو ہے بیمار کے سامنے ہمت افزائی والی بات کی، بیمار کی ہمت بندی تو ہمارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر وہاں پہنچ کر ہم نے بیمار کے دل کو توڑ دیا، بیمار کے دل کو تکلیف پہنچائی تو ہمارا کیا بنے گا؟ مجھے سوچنا چاہیے۔ اعتکاف کا زمانہ چل رہا ہے، آج سے جو ہے مسنون اعتکاف شروع ہوا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہے مسائل پوچھ کر اپنے اپنے اعتبار سے اعتکاف کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر پر آیا ہے کہ اے اللہ تجھے راضی کر کر جاؤں گا، تجھے منا کر جاؤں گا۔ عام دنوں میں مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتا تھا، جب یہ بیماری نہیں تھی اس وقت جو ہے مسجد میں بیٹھ کر
فون کے ذریعے سے اپنے بیوی کے دل کو توڑ رہا ہے، اپنی ماں اور باپ کے دل کو توڑ رہا ہے۔ یہ جوانی کے جوش میں جانتا نہیں کہ آج ماں کے دل کو توڑ رہا ہوں، کل میری اولاد میرا دل توڑے گی۔ آج میں باپ کا دل توڑ رہا ہوں، کل میری اولاد جس وقت میرا دل توڑے گی اس وقت میں روتا رہوں گا، اور مجھے جو ہے میرے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اعتکاف جیسی جگہ پر بیٹھ کر بھی لوگوں کی دل شکنی ہو رہی ہے، مسجد جیسی جگہ میں بیٹھ کر بھی لوگوں کی دل شکنی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں نے لکھا کہ ایک آدمی صف اولا میں بیٹھا ہوا ہے، تکبیر اولا کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل اور دماغ میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے خیالات چل رہے ہیں، تو باوجود پہلی صف میں بیٹھنے کے گنہگاروں میں اس کا شمار کہیں ہوتا نہ رہے۔ بڑے جو ہے ڈرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہر وقت جو ہے مجھے اپنا حساب لینا چاہیے، ہر وقت مجھے اپنے دل پر نگرانی کرنی چاہیے کہ میری زبان بڑے اچھے بول بولتی ہے، کوئی سن کر یہ کہتا ہے بڑا اچھا بیان کر لیا، بڑی اچھی باتیں بیان کر دی، لیکن اگر میں اپنے دل سے غافل ہوں، میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ پکڑ نہ کر لے کہ تو نے جو ہے علم حاصل کیا، تو نے اس پر کیا عمل کیا، صرف مخلوق کو بتلانے کے لیے تو نے علم حاصل کیا کہ مخلوق تیری واہ واہ کرے، مخلوق نے تیری واہ واہ کر لی، یہاں تیرا کوئی اجر و حساب نہیں۔ اسی کو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دین سے نوازا، جس کو ہمارے عرف میں ہم مولوی کہتے ہیں، اگر وہ مولوی صاحب کسی سے کوئی دنیا کا کام کرائیں اور دنیا کا کام کرانے کے بعد جب بھاؤتال کرنے کا وقت آئے، اس وقت مولانا کی زبان سے اگر یہ جملہ نکل گیا کہ میں مولوی آدمی ہوں، میرے لیے تو کچھ کم کرو، میرے لیے تو کچھ رعایت کرو، دکاندار نے یہ جملہ سن کر اگر 1 روپیہ بھی کم کر دیا، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کے علم کا بدلہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے آج ہم دعوت اور تبلیغ کی لائن سے محنت کر رہے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق بخشی، ہم کسی گاؤں میں پہنچے تبلیغ کے لیے، اور جب بازار میں خریدی کے لیے نکلے، سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے، اور ہماری زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ بھئی ہم جماعت میں آئے ہیں، ہمارے لیے رعایت کر دو، اور سامنے والے نے اگر 8 آنے بھی کم کر دیے تو اس کا ثواب دنیا میں مل گیا، آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ تو اس سے جو ہے بڑا ڈرنے کا مقام ہے، اپنے دل پر جو ہے نگرانی رکھنی چاہیے کہ میرا دل آج جو ہے نفس کے تقاضوں پر چل چل کر بڑا تگڑا ہو چکا، لوگوں میں واہ واہ کا میں عاشق بن گیا کہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ نہیں، مجھے چاہیے کہ میرے رب کی نظر میں میری عزت بن جائے، میرا رب کل قیامت کے دن کہہ دے کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، میرا نبی کہہ دے کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اگر آج ساری دنیا یہ کہہ دے کہ ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو، اور رب کہہ دے کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، میرے عزیز دوست اور بزرگوں، موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ زندگی جو ہے ایسی ملنے والی جس کے اندر جو ہے اگر راحت ملی، اگر تکلیف ملی، بندے کو اسی میں جو ہے اپنے اوقات گزارنے پڑیں گے۔ دنیا میں تکلیف ہوئی، رشتہ داروں کو آواز دے دی، ماں باپ کو آواز دے دی، بھائی بہنوں کو آواز دے دی، سب کے سب جو ہے مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کل قیامت کے دن جو ذات مدد کرنے والی ہے اگر وہی ناراض ہو، ہم لاکھ چیخیں گے، لاکھ چلائیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جانے کے بعد چیخے گا، چلائے گا، کہے گا کہ یہ میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لیکن دوسری مرتبہ نہ آج تک دنیا میں کسی کو بھیجا گیا، نہ آئندہ کسی کو بھیجا جائے گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں،
دنیا میں ہم نے ماں کی ممتا کو دیکھا، ماں کی گود کو دیکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر آسان ہے تو ماں کو منانا ہے۔ ماں چاہے جتنی بھی روٹھی ہوئی ہو، ماں چاہے جتنی بھی ناراض ہو، اور ماں نے چاہے اپنے دل میں ٹھان لیا ہو کہ آج کے بعد اس بچے کو 1 روپیہ نہیں دوں گی، لیکن جب بچہ ماں کی گود میں سر ڈالتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے، ماں کئی مرتبہ اس کو جھڑکے دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا نہیں، میں تیری نہیں، میں تجھے کچھ بھی کر، میں تجھے 1 روپیہ دینے والی نہیں۔ لیکن جب بچے کا آہوزاری دیکھتی ہے، ماں کا دل پگھلتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے چلو آج کے بعد ایسا مت کرنا، لو یہ پیسے تمہارے واپرنے کے۔ تو میرے رب کو منانا تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ ممتا رکھنے والا میرا رب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کو ماں کے آغوش میں پہنچ کر تمہاری طبیعتیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، مجھے 104 بخار تھا اور میرے بیٹے کو 102 بخار تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ میری طرف بڑھنے کے بجائے وہ اپنے بیٹے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اس کی پیشانی پر پانی مل رہی ہے اور اس کے چہرے پر بار بار ہاتھ پھراتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے 104 بخار ہے لیکن میری طرف توجہ کیوں نہیں؟ میں سمجھ گیا کہ یہ ماں کی ممتا ہے، مجھے بھی اپنی ماں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ماں کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ماں نے کہا بیٹا آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میں نے بھی اپنی ماں کی گود میں سر رکھا، ماں نے اپنے ممتا بھرے ہاتھ میرے سر پر رکھے، بس وہ ماں کے 2 ممتا بھرے ہاتھ میری پیشانی پر پھرے، میں اپنی بیماری کو بھول گیا۔ جب میرا رب کے سامنے ہم حاضر ہوں اور توبہ کریں، میرا رب ماں سے زیادہ جلدی مان جانا، ماں سے جلدی راضی ہو جانا، یہ میرے رب کی صفت ہے۔ ہم اپنے رب کی گود میں اپنا سر رکھ دیں، ہمارے سارے صدمے وہ ممتا بھرا ہاتھ، خدا کا وہ رحمت والا ہاتھ، وہ کرم والا ہاتھ جب ہمارے سینے پر اور ہمارے سر پر رکھ دے گا، ہماری ساری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں میں اپنے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے۔ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو چکا، مولا کریم اب گناہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اور آپ نے یہ فاسق فاجر مومن کی علامت بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولا کریم مومن تو وہ ہے کہ ایک گناہ ہو پوری رات بے چینی میں گزرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرے نبی مجھ سے ناراض ہے۔ مولا کریم ہماری دل کی سیاہیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دل کو نور سے منور فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے دل میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت کو داخل فرما دیجئے۔ جتنے احباب مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو بھی مخلوق کی خدمت کا شوق اور ذوق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلنے والا بنا دیجئے۔ آپ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے ہمارے قدموں کو روک لیجئے، ہمارے اپنے آپ کو روک لیجئے۔ مولا کریم ہماری اولاد کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اپنے سامنے سجدے میں جھکا دیجئے۔ مولا کریم نفس بڑا تگڑا ہو چکا،
لوگوں کے سامنے آج جھک رہے ہیں، کاش آپ کے سامنے جھکے ہوتے، ساری دنیا ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہوتی۔ مولا کریم آپ اپنا ڈر ہمارے دلوں میں داخل فرما کر مخلوق کے معاملے میں ہم کو ہمدرد بنا دیجیے، کسی کی دل شکنی ہمارے ذریعے سے نہ ہو، جن جن لوگوں کے حق آپ نے ہمارے اوپر واجب کر رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں اتار کر زندگی کے ہر ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی غیر سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجیے۔ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں کی، مددیں کی، ہماری اولاد کی خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے والدین، ہمارے بچے جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں جگہ نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو، سب کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے جتنے مشائخ، اکابر، مفتیان کرام جو حیات ہیں، مولا کریم ان کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی عطا فرما دیجئے۔ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے۔ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ان کی خصوصی توجہ اور دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما لیجئے۔ مولا کریم دین کی لائن سے جتنے بھی احباب جو بھی محنتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے نزدیک حق ہیں، مولا کریم سب کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد